بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور خوشی سے اچھل پڑا اور ہم دونوں نے فوراً ہی ظفر سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ ہمارے سامان میں سے تصاویر لانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ ہم دونوں اپنے کمرے سے باہر نکلے ہی تھے کہ فضا کم از کم 3 سب مشین گنوں کی مسلسل فائرنگ کے شور سے لرز اٹھی۔ ہم ظفر کے دفتر کے بجائے نکاسی کے راستے کی طرف بھاگے تو فاٹک کھلا ہوا تھا۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایس ٹی ایف کی 2 گاڑیاں برق رفتاری کے ساتھ باہر نکل کر داہنی طرف غائب ہو گئیں۔ حفاظت پر مامور عملے میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ 2-3 سینئر افراد مشتعل نظر آ رہے تھے۔ اسی اثناء میں ظفر بھی وہیں آ پہنچا اور فاٹک پر ہی اپنے آدمیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ گاڑیاں روانہ ہونے کے بعد آہنی فاٹک دوبارہ بند کیا جا چکا تھا اور 2 محافظ فوری طور پر چھت پر بھیج دیے گئے تھے۔ محافظوں سے پتہ چلا کہ سیاہ رنگ کی چلتی ہوئی گاڑی سے اس مکان پر فائرنگ کی گئی تھی۔ گیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گاڑی کا میک اور ماڈل نہیں دیکھ سکے، لیکن آہنی فاٹک کی جریوں میں سے یہ ضرور دیکھا گیا کہ وہ شیراٹ یا سوزوکی قسم کی کوئی چھوٹی اور سیاہ کار تھی۔ دوپہر کو ویرا بھی سیاہ شیراٹ ہی چلا رہی تھی۔ سلطان شاہ نے میرے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ اس حملے کو دہشت گردی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ ساری گولیاں دیواروں میں گھسی تھیں یا فاٹک سے ٹکرائی تھیں۔ ایس ٹی ایف کے کسی آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تیز رفتاری کے ساتھ کار چلانے والے ماہر سے ماہر ڈرائیور کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی سب مشین گن سے مقررہ سمت میں پورا راؤنڈ خالی کر سکے۔ اس لیے یہ طے تھا کہ اس واردات میں ویرا کے ساتھ کم از کم 3 آدمی شریک تھے اور وہ لامحالہ کرائے کے آدمی رہے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑیاں جو حملہ آوروں کی تلاش میں روانہ ہوئی تھی واپس آ گئیں۔ انہیں اپنی برق رفتاری کے باوجود مفرور حملہ آوروں کا سراغ پانے میں ناکامی ہوئی تھی۔ ظفر نے اپنے عملے کو چوکنا رہنے کی ہدایت کی، چھت پر موجود محافظوں کا جائزہ لیا اور اپنے دفتر میں لوٹ آیا، جہاں ہم دونوں اس سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور اس نئی واردات پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ویرا کیا چاہ رہی ہے۔ وہ آتے ہی الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی کی علامات نمایاں تھی۔ وہ خود کو ہر طرف سے بے دست و پا محسوس کر رہی ہے۔ یہ سب اس کی جلاہٹ اور مایوسی کی علامات ہیں۔ اب وہ کسی بھی وقت کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے گی کہ ماری جائے۔ میں نے آہستگی سے کہا، وہ میرا سراغ لگانے کے لیے تمہاری ٹاسک فورس کو اپنے مقابلے میں اترنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ تم خاموش رہو گے تو اس کی جلاہٹ اور بڑھے گی اور وہ ایسی ہی بے سروپا حرکتیں کرتی رہے گی۔ اس نے چند ثانیوں کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا، پھر بولا، لیکن تم ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے پاس خاموش رہنے کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ ہم اس کے خلاف کب اور کہاں کارروائی کر سکتے ہیں؟ پولیس والے ایسے مواقع پر بکھلا کر عموماً اندھا دھند گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ شاید وہ ایس ٹی ایف سے بھی ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع کر رہی ہو۔ میں چاہوں بھی تو کہاں چھاپا ماروں؟ وہ واقعی شدید الجھن کا شکار تھا۔ وہ ہمارا گھر دیکھ چکی ہے، آج گولیاں برسا کر چلی گئی، کل بم لے کر آ سکتی ہے۔ ایسے چھلاوے کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فی الحال حفاظتی انتظامات ضروری ہیں۔ سڑک کے دونوں سروں پر اپنے آدمی مامور کرو۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ اسے مشورہ دیا۔ مجھے موہوم سا شبہ ہے کہ کہیں وہ اسی کمرے میں نہ چھپی بیٹھی ہو جہاں سے اس نے تمہاری اور کلارا کی ملاقات کا نظارہ کیا تھا۔ ہمیں اس ہوٹل کو بھی چیک کر لینا چاہیے۔ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن وہاں اپنے اصل نام سے تو نہیں ٹھہری ہوگی۔ میں نے اسے ویرا کی تصاویر کے بارے میں آگاہ کیا اور اس نے فوراً ہی اپنے ایک آدمی کو ہمارے ہوٹل کی طرف روانہ کر دیا۔ گور اندھیرے میں وہ اس کے لیے امید کی سب سے مضبوط کرن تھی۔ تصاویر کے سہارے وہ پورے شہر کی پولیس کو اس کی تلاش پر مامور کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موقع پا کر میں نے جہانگیر کے بیٹے کے بارے میں اپنی کہانی چھیڑ دی۔ وہ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ ایک ایک لفظ سنتا رہا اور جب میں خاموش ہوا تو وہ میرے اندازے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس قدر پریشان کن حالات میں بھی یہ سب سوچنا تمہارا ہی کام ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ بچے کے صدمے میں کہیں اس کی ماں مر ہی نہ جائے۔ تمہارے دوست کے علاوہ یہ انسانی مسئلہ بھی ہے۔ ویرا کی تصاویر آ جائیں تو میں اس سمت میں بھی کام کا آغاز کرائے دیتا ہوں۔ کل تک نتائج سامنے آ جائیں گے۔ 5 بجے تک وہ شخص نہیں لوٹا جسے ہوٹل سے ہمارا ساز و سامان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ظفر شریمان سنگھ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ویرا کی تصاویر پر کام شروع کرا دینے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ہماری واپسی تک ان کوششوں کے نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں، لیکن ہم اس کے انتظار میں ضرورت سے زیادہ وقت بھی نہیں گنوا سکتے تھے کیونکہ مان سنگھ سے فیر حال میں ہماری ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ ہم دونوں سمیت ایس ٹی ایف کے سارے اراکین رجنی سے اپنے چہرے چھپانے کی کوششوں میں کامیاب رہے تھے اور وہ ہمارے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے باوجود ہم میں سے کسی کی صورت
دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، جس کی بنا پر بعد میں شناخت کا کوئی خطرہ درپیش رہتا، لیکن اسے اپنے ساتھ لے کر فیریئر ہال جانے کا معاملہ بہت پیچیدہ تھا، جس میں ایسی کسی احتیاط کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہاں شریمان سنگھ سے دو بدو ملاقات ہونی تھی اور اسے صرف ظفر ہی پہچانتا تھا۔ بہرحال وہاں جانا ہی تھا، اس لیے یہ فرض کر لیا گیا کہ شریمان سنگھ حسب وعدہ غزالہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے گا اور وہاں غزالہ کے ساتھ جو بھی مرد نظر آیا اسی سے مذاکرات شروع کر دیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ظفر کو سامنے نہیں آنا پڑتا اور میں خود ہی وہ قصہ نپٹا سکتا تھا، کیونکہ شریمان سنگھ خود ہی مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا۔ رجنی کے مسئلے کا حل یہ سوچا گیا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک بند وین میں ایس ٹی ایف کے مسلح جوانوں کی نگرانی میں لے جایا جائے۔ حالت سازگار ہوتے تو پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسے وین سے باہر نکال کر شریمان سنگھ کے حوالے کیا جا سکتا تھا، ورنہ اسے اسی حالت میں واپس اسٹیشن 4 پہنچا دیا جاتا۔ یہ بالکل وہی حالت تھا جو میں کچھ دیر پہلے اپنے طور پر سوچ چکا تھا۔ اس میں ترمیم یہ کی گئی تھی کہ ظفر اسی وین میں ڈرائیور کے برابر والی نشست پر سفر کرتا، سلطان شاہ وین کے بند حصے میں رجنی اور 3 افراد کے ساتھ موجود ہوتا، جبکہ مجھے ایک کار میں اکیلے روانہ ہونا تھا۔ موتن لال اور امر کمار کی موت کے اسباب کی طرف پولیس کی رہنمائی کے خیال سے ہم نے موتن لال کی انگلی سے زہریلے نگینے والی انگوٹھی نہیں اتاری تھی۔ عین آخری لمحات پر مجھے خیال آیا کہ میں شریمان سنگھ سے ملنے والا تھا اور وہ خطرناک انگوٹھی شاید اسی کی طرف سے موتن لال کو فراہم کی گئی تھی، اسی لیے اس نازک موقع پر اس انگوٹھی کی میری انگلی میں موجودگی شریمان سنگھ کے لیے سخت خطرے اور تشویش کا باعث بن سکتی تھی۔ ظفر میرے اس خیال سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوری طور پر اس سے ملتی جلتی انگوٹھی کی تلاش شروع کرا دی اور آخر کار اپنے ایک آدمی کے ہاتھ سے کم و بیش اسی ساخت کی انگوٹھی اتروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس انگوٹھی کا نگ مختلف تھا، لیکن میرے پاس اس کا علاج موجود تھا۔ فیروزے کو ہتھیلی کی جانب گھما کر میں شریمان سنگھ کو بے آسانی دھوکہ دے سکتا تھا۔ بظاہر ہمارا مقابلہ ایک گھسے ہوئے سفارتکار سے تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ شریمان سنگھ سے سارے معاملات مذاکرات کے ذریعے ہی طے پا جائیں گے، لیکن ہم نے کسی بھی متشددانہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی تھی اور پوری طرح ہتھیار بند ہو کر فیریئر ہال کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ میں نکلی انگوٹھی اور جیب میں بھرا ہوا پستول تھا، جو شریمان سنگھ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں خاصی تیز رفتاری کے ساتھ اسٹیشن 4 سے روانہ ہوا۔ بند وین میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ طویل اور پر ہجوم راستوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر ہوٹل میٹروپول کے سامنے سے گزرے اور پھر کلفٹن کی طرف جانے والی سڑک پر بائیں طرف مڑ گئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ شریمان سنگھ کے لیے فیریئر ہال کا محل وقوع بہت مثالی تھا۔ اس کے سامنے امریکی قونصل خانے کی پرشکوہ عمارت تھی اور عقبی سڑک پر فیریئر ہال ہی کی قطار میں بھارتی قونصل خانہ تھا اور وہ دونوں سفارتی عمارات اس کے ہمدردوں سے پر تھی۔ امریکی قونصلیٹ کے بعد میں ہالیڈے ان سے بھی قدرے آگے نکل گیا۔ پھر میں نے اپنی کار اس مختصر سی بند سڑک پر موڑ لی، جس کے اختتام پر میوزیم میں جانے والی سڑک کا بند آہنی پھاٹک موجود تھا۔ اس بند گلی نما محفوظ سڑک پر پہلے سے کئی گاڑیاں موجود تھی۔ میں اپنی کار کا انجن بند کر کے نیچے اترا تو میں نے فیریئر ہال کے وسیع و عریض سبزہ زار پر سنسنی اور افراتفری کے آثار دیکھے۔ گھاس پر سے بہت سے لوگ چیختے چلاتے ہوئے عقبی حصے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ جو اس دوڑ میں شریک نہیں تھے وہ بھی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے اور اچک کر اسی سمت میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جدھر بقیہ لوگ دوڑے جا رہے تھے، فیریئر ہال جیسے پرسکون تفریحی مقام پر وہ بھاگ دوڑ میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ میں غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف مڑا اور پھر فوراً ہی متجسسانہ انداز میں سبزہ زار کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ پہلے طے شدہ پروگرام کے مطابق وین میرے ساتھ وہاں تک نہیں آئی تھی، بلکہ اسے فیریئر ہال کے ابتدائی سرے پر روک دیا گیا تھا۔ ظفر کو اس طرف سے سبزہ زار میں داخل ہونا تھا، جبکہ مجھے میوزیم والی سڑک کی طرف سے پیش قدمی کرنی تھی۔ میں غزالہ کی مدد سے شریمان سنگھ کو پہچان کر اس تک پہنچ جاتا اور ظفر دور سے صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی کوشش کرتا تاکہ شریمان سنگھ مجھے کوئی چوٹ نہ دے سکے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بھانپ لیا کہ وہاں پھیلی ہوئی افراتفری بے سبب نہیں تھی۔ میں فوری طور پر اس معمر مالی کی طرف بڑھ گیا جو گرد و پیش سے بے نیاز پھولدار پودوں کی ایک بڑی کیاری کی گدائی کر رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ بھی اس کے انہماک میں اثر انداز نہیں ہو سکی تھی۔ بابا، آج یہ افراتفری کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ میں نے اس کی شانے کو چھو کر سوال کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ روک کر سرد نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر اداسی کے ساتھ بولا، ایک لڑکی بھاگ گئی ہے اور ان لوگوں کو ایک تماشا مل گیا ہے۔ اب تو شہر میں کوئی جگہ اس قابل نہیں رہی جہاں
शरीफ आदमी अपने बाल बच्चों के साथ 2-3 घंटे बैठ सके। मैं 50 साल से इस बाग के एक एक पौधे और कोम्पल की देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन पिछले चंद बरसों से यहाँ सब कुछ बदल गया है। ज्वारी, शराबी, चरसी और आवारा गर्द सब यहीं मरे रहते हैं। इन्हें दूसरों के सुख चैन का जरा सा भी एहसास नहीं होता। आजकल की लड़कियां लच्छेदार बातों में बहक कर घर से कदम निकाल लेती हैं और आवारा गर्द कोने खुदरों की तलाश में तफरीह गाह में धक्के खाते फिरते हैं। फिर जब इनके अंदर का हैवान जागता है तो लड़कियां खौफजदा होकर भाग निकलती हैं, और वो भी ऐसी ही कोई लड़की होगी। अब तो मैंने इन खेल तमाशों पर चौंकना भी छोड़ दिया है। इंसानों के समंदर में वो एक कमजोर और बेबसात सा फर्द था, लेकिन इसके हसास दिल में इंसान जिंदा था। मैंने इसकी दिलजोई के लिए इसे आने वाले भले वक्तों की आस दिलाई और वहाँ से आगे बढ़ गया। लड़की के फरार की खबर सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया था। फेरियर हाल के वसीओ अरीज सब्जाजार पर बच्चों से उम्र रसीदा औरतों तक सब ही सनसनी और हैजान में मुब्तला थे। फिर मुझे वो क्लीन शेव और मनहनी सा शख्स भी नजर आ गया जो मेन रोड से करीबी हिस्से में अपनी जेबों में हाथ डाले बेचैनी के साथ टहले जा रहा था। इसका रद्द अमल वहाँ मौजूद तमाम लोगों से मुख्तलिफ और मुनफरिद था, इसके लिए मेरी तवज्जो इसी तरफ मबजूल होकर रह गई। इसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि इसे सैरो तफरीह या वहाँ फैले हुए मखमली सब्जाजार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि दूर ही से इसके चेहरे पर इज़्तिराब के आसार पड़े जा सकते थे, जैसे वो वहाँ से जाना चाहता हो लेकिन किसी वजह से अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से कासिर हो। मुझे शुबा हुआ कि वही मेरा मतलूबा शख्स था। ये और बात थी कि इसके आस पास गजाला का सरे से वजूद नहीं था। मुझे शुबा हुआ कि कहीं भाग निकलने वाली लड़की गजाला ही ना हो, लेकिन गजाला भाग गई थी तो इसका पीछा करने के बजाय वहाँ क्यों टहले जा रहा था। मैंने अपनी रेस्ट वॉच की तरफ देखा जो 6:05 का ऐलान कर रही थी। वक्त का अंदाजा होते ही मेरे जहन ने इसकी वहाँ मौजूदगी का जवाब तलाश कर लिया। वो गजाला के साथ यकीनन तनहा नहीं रहा होगा, इसके आस पास इसके साथी मौजूद रहे होंगे जो गजाला के तआक़ुब में चले गए, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त हो जाने की वजह से अपने मुलाकाती के इंतजार में वहीं रुका रहा। मैंने एक बार फिर कुर्बो जवार में मौजूद लोगों का जायजा लिया और मेरा शुबा यकीन में बदल गया कि इसके अलावा कोई और श्रीमान सिंह नहीं हो सकता था। लेकिन इसके साथ गजाला के मौजूद न होने की वजह से मैं एहतियात से काम लेना चाहता था, इसलिए इससे रजू किए बगैर इसे चंद गज के फासले पर घास पर ऐसे जाविये से बैठ गया कि कौन आंखियों से इसकी नकलो हरकत पर नजर रख सकूं। चंद सानियों बाद मुझे जफर भी नजर आ गया जो किसी कटी पतंग की तरह इधर उधर भटकता हुआ सब्जाजार के इस हिस्से में आ निकला था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इसकी मुतजस्सिस निगाहों ने दूर ही से मुझे देख लिया। इस वक्त वो मनहनी सा आदमी मेरी तरफ पुश्त किए हुए था। इस मौका को गनीमत जानकर जफर ने दूर ही से मुझे इशारा करके इस अमर की तस्दीक कर दी कि वही मेरा मतलूबा आदमी था। जफर को देख लेने के बाद यक बयक मेरा हौसला बढ़ गया। इसी के साथ मैंने ये भी सोचा कि मैं खाली बैठकर अपना कीमती वक्त जाया कर रहा हूँ। इस वक्त श्रीमान सिंह बिल्कुल अकेला था और मैं इसे डरा धमका कर इसे सच उगलवा सकता था। थोड़ी देर बाद इसके साथी लौट आते तो पोजीशन बिल्कुल ही उलट हो सकती थी। खतरनाक बात यह थी कि हम दोनों अकेले थे। इसके साथ गजाला न थी, मेरे साथ रजनी। यही बात हम दोनों में तकरार का बायस बन सकती थी। इस कलील सी मुद्दत में श्रीमान सिंह ने 5वीं बार अपनी रेस्ट वॉच की तरफ देखा, फिर किसी गमज़दा ऊंट की तरह गर्दन उठाकर मेन रोड का जायजा लिया और टहलने में मसरूफ हो गया। मैंने अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी का नाग अपनी हथेली की तरफ घुमाकर मुट्ठी बंद की और अपनी जगह छोड़ दी। इस बार श्रीमान सिंह मुखालिफ सिमत में मुड़ा तो मैंने तेजी से पेशकदमी की और नरम घास पर तेज कदमों से बढ़ते हुए अचानक इसके शाने पर हाथ रख दिया। मेरे मजबूत हाथ का दबाव पड़ते ही वो वहशतज़दा अंदाज में भड़क कर पलटा, लेकिन अपने शाने पर से मेरा हाथ हटाने में कामयाब नहीं हो सका। मेरी उंगली में वो अंगूठी मौजूद है जो जीते जागते इंसान को पल भर में पोलका बना देती है। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहा, गजाला कहाँ है? वो मौका पाकर भाग गई। मेरे 2 आदमी इसके पीछे गए। मुझे उम्मीद है वो इसे पकड़कर वहीं ले आएंगे। इसने मेरे तारफ की जरूरत महसूस किए बगैर मशीनी अंदाज में कहा, फिर कदरे खौफजदा लहजे में बोला, अपना हाथ हटाओ, वो बहुत खतरनाक अंगूठी है। तुम्हारी जरा सी भी बेएहतियाती मेरी जान लेने का सबब बन सकती है। अगर तुम्हारे आदमी गजाला को वापस लाने में नाकाम हुए तो मुझे दानिस्ता इस मोहलक बेएहतियाती का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं मान सकता कि गजाला ऐसे खुले लान पर तुम्हारे 2 आदमियों को जुल्द देकर भाग निकलने में कामयाब हो सकती है। मुझे ये कोई नया ड्रामा मालूम होता है। ऐसा इस वाकया के सैकड़ों ऐनी शाहिद मौजूद हैं। तुम जिससे चाहो पूछ सकते हो। वो अचानक ही किसी छल्लावे की तरह दौड़ती हुई गायब
ہو گئی، لیکن میں بلا وجہ ہی اس ساری وضاحتیں کر رہا ہوں۔ تم رجنی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ تم غزالہ کو لے آؤ، رجنی خود بخود آ جائے گی۔ بات کرتے ہوئے میں نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ آؤ یہاں سے کسی ویران گوشے میں نکل چلیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے مذاکرات بہت جلد ختم نہیں ہو سکیں گے، یہاں لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ میرے آدمی غزالہ کو پکڑ کر یہاں لائیں گے، تم میرا شانہ چھوڑ کر آرام سے بات کرو، کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا۔ لوگ یہاں تھکن اتارنے اور تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسروں کی سونگن لینے کے لیے نہیں آتے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اپنے شانے پر زہریلی انگوٹھی کے نگینے کی موجودگی کے احساس سے وہ واضح طور پر خائف نظر آ رہا تھا۔ یہ خیال رکھنا کہ تم نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو تمہارا پول کا ہو جائے گا۔ تم بلا وجہ میری نیت پر شبہ کیے جا رہے ہو، وہ قدرے برہمی کے ساتھ بولا۔ میں اسے یہاں لایا تھا، اب اگر وہ بھاگ نکلی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں میری طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ یہاں موجود سب ہی لوگوں نے اسے عجائب گھر کی عمارت کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے اس کے شانے پر سے ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بے رخی کے ساتھ کہا، تم نے غزالہ کے بجائے کسی دوسری لڑکی کو ساتھ لا کر اسے خود ہی بگا دیا ہے تاکہ مجھ پر اپنی بے گناہی اور نیک نیتی ثابت کر سکو۔ حالانکہ غزالہ کے معاملے میں تمہاری نیت بدل چکی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے زردی سی پھیل کر معدوم ہو گئی۔ میرے مضبوط لہجے اور کاٹدار الفاظ نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ تم بلا وجہ مجھ پر الزام تراشی کر کیے جا رہے ہو۔ وہ اچانک ہی مجھ پر آنکھیں نکال کر بولا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے ایک خاص آدمی کو یہاں بلایا تھا۔ آواز نیچی رکھو مان سنگھ، میں نے نیچی آواز میں گراتے ہوئے کہا۔ میں وہی خاص آدمی ہوں، میرا نام ڈینی ہے۔ لمحہ بار قبل میں اس کے چہرے پر زردی کا سایہ آ کر گزرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، پھر میں نے اپنے نام پر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھرتی دیکھی تو میں نے سچ اگلوانے کے لیے اس پر اپنا دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے میں یہ بتا دوں کہ میں 3 بجے سے یہاں آیا ہوا ہوں اور میں نے پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم بار بار جن سینکڑوں گواہوں کا حوالہ دے رہے ہو، انہوں نے ایک لڑکی کو ضرور بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ غزالہ تھی یا کوئی اور لڑکی، جبکہ میں غزالہ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے ساتھ آنے والی غزالہ نہیں تھی، یہ تمہاری ذہنی کلا بازی ہے۔ اس بار وہ کسی اضطراری رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر چڑچڑے لہجے میں بولا، تم نے آتے ہی غزالہ کی بات کی تھی اور اب کسی دوسری لڑکی کا قصہ لے بیٹھے ہو۔ میں اس کی حفاظت کے خیال سے اسے سر سے پیر تک برقع پوش کر کے لایا تھا، تم نے کیسے دیکھ لیا کہ وہ غزالہ نہیں تھی؟ چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں وہ خود ہی میرے جال میں پھنس رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سیانے کوے کو گھیر لیا۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ میں اسے ہزاروں پردوں میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ وہ لڑکی قد و قامت اور جسامت میں غزالہ سے مشابہ ضرور تھی، لیکن اس کی چال ڈال کو بدلنا تمہارے بس سے باہر تھا۔ اب اگر تم نے مجھ سے کھل کر بات نہیں کی تو میں واپس چلا جاؤں گا اور رجنی تمہاری دسترس سے بہت دور نکل جائے گی۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ وہ اچانک ہی بے تکا سوال کر بیٹھا۔ میں اپنے ساتھ زیادہ بھیڑ بھاڑ لے کر چلنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے کچھ بہی خواہ آس پاس ہی موجود ہیں۔ تمہارے بہکنے کی صورت میں وہ خود بخود ہی سامنے آ جائیں گے۔ میں بھی اکیلا نہیں ہوں۔ اس کا وہ اعلان دھمکی آمیز تھا۔ میں برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ کیا تم نے صرف یہی بتانے کے لیے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ چند ثانیوں تک اسے گورنے کے بعد میں نے خشک لہجے میں کہا، میں تم سے غزالہ کے بارے میں بات کرنی چاہتا تھا۔ غزالہ کا معاملہ تو خارج از بحث تھا، تمہیں اس کے بدلے میں رجنی کو حاصل کرنا تھا۔ رجنی میری قانونی بیوی ضرور ہے، لیکن مجھے اس کی واپسی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے کہا، لیکن تم دونوں میں تو مثالی ہم آہنگی ہے۔ وہ تمہاری مرضی سے موتن لال اور دوسرے دوستوں سے ملتی رہی ہے۔ مجبوری اور مرضی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایک مرد اپنی بیوی کو دوسروں سے کس حد تک میل جول بڑھانے کی آزادی دے سکتا ہے۔ رجنی پچھلے کچھ عرصہ سے ان حدود سے تجاوز کرتی رہی ہے اور میں جگ ہنسائی کے خوف سے اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ یہ تمہارے ذاتی مسائل ہیں، میں صرف غزالہ کی بازیابی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ رجنی اب میرے لیے اتنی غیر اہم ہو چکی ہے کہ میں اس کی خاطر اپنے پالتو کتے سے بھی دستبردار ہونا پسند نہیں کروں گا۔ پھر تم نے مجھے یہاں بلا کر میرا وقت کیوں ضائع کیا ہے؟ مجھے واقعی غصہ آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ رجنی تمہارے ساتھ ہوگی اور میں تمہیں اشتعال دلا کر اس حد تک لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ تم اسے ہلاک کر دو گے۔ اب میں باعزت طور پر اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ تم اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ میں نے بیزاری سے کہا، ایسے معاملات خاندان کی ساکھ کے لیے کلنک کا باعث ہوتے ہیں۔
ہیں میری تم سے التجا ہے کہ اسے واپس کرنے کی بجائے قتل کر دو تاکہ میں جیتے جی نرک میں سلگنے سے بچ سکوں۔ سب کچھ ممکن ہے لیکن تم نے غزالہ کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ رجنی کا غزالہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اس کے قتل کے لیے تم کو منہ مانگا انعام یا معاوضہ دینے کو تیار ہو، غزالہ کے لیے الگ سے بات ہوگی۔ اس کے ان الفاظ سے ظاہر ہو گیا کہ وہ غزالہ کو سرے سے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا اور وہاں جس لڑکی کے فرار کا ڈونگ رچایا گیا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی وعدہ خلافی کا اعتراف کر رہے ہو۔ میں نے اسے گورا، میں اپنی حیثیت میں خود مختار نہیں ہوں، مجھے اوپر والوں کی پالیسی اور فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، تمہارے اوپر والوں میں سفیر کے علاوہ نئی دہلی کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، ان باتوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رکھائی کے ساتھ بولا، تمہارے لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ تمہاری خدمات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم کو رجنی کا معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اگر رجنی تمہارے لیے اتنی ہی ناقابل برداشت ہو گئی ہے تو وہ مار دی جائے گی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تمہاری وعدہ خلافی کے بعد میرے لیے اسے زندہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ اس نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں اسے تمہاری خواہش پر نہیں بلکہ اپنے انفرادی فیصلے کے تحت ہلاک کروں گا، لیکن اس کی لاش کہیں نہ کہیں سے دستیاب ہونی چاہیے۔ وہ بولا، اب تم غیر ضروری طور پر اس معاملے کو نہ خریدو۔ میں نے ترشی سے کہا، تمہیں رجنی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم اسے بھول جاؤ۔ اب اس کے مستقبل کا انحصار میری مرضی پر ہوگا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اسے زندہ رکھ کر اپنی قید میں رکھ سکتے ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، یہ بھی قابل قدر آئیڈیا ہے، لیکن تمہیں رجنی نفی کر کے بات کرنی چاہیے۔ میں اس سے متنفر ضرور ہوں لیکن اسے تمہاری تحویل میں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر غزالہ کے ساتھ اس کا تبادلہ کر لو۔ میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، شاید میں تم پر اپنی بات واضح نہیں کر پا رہا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، مجھے اس سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے گی میرے لیے عذاب بنی رہے گی۔ وہ میرے پاس ہوتی ہے تو میرے لیے یہ تصور بڑا کربناک ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہوگی، اور جب وہ میری نظروں سے دور ہوتی ہے تو مجھے بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی۔ اس جیسی بے وفا عورت کے ساتھ وصال میں لطف ملتا ہے، نہ ہجر میں کوئی لذت ہوتی ہے۔ اس عذاب کا اندازہ تو صرف وہی شوہر کر سکتا ہے جو ایسی کسی عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ رجنی کی صورت میں نہ جانے کس کس کے گناہوں کی پوٹ پال رہا ہوں، لیکن تم نے موتن لال سے بات کرتے ہوئے تو بہت فراخ دلانہ باتیں کی تھی اور عورتوں کی وفاداری کو متوسط اور نچلے طبقوں کا نخرہ قرار دیا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اس کے چہرے پر ایک کرب آلود مسکراہٹ ابھر آئی۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو ڈٹائی کے ساتھ بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی ایک جھوٹ تھا۔ میں کس منہ سے یہ اعتراف کر سکتا تھا کہ رجنی میرے اور اپنے مقدس رشتے کو بے رحمی سے روند کر اس سے پینگے بڑھا رہی تھی۔ دوسروں کی نظروں میں مہذب اور فراخ دل بننے کے لیے ہمیں اکثر اپنے ہی ناسوروں پر نمک پاشی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں اس کی بات کاٹ دی، تم مسلسل اپنی ہی کہے جا رہے ہو۔ میں نے تمہیں اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے اور اب میں غزالہ کے بارے میں تمہارے عزائم جاننا چاہتا ہوں۔ تم چاہو تو میرے دفتر چل سکتے ہو، ہم وہاں اطمینان سے باتیں کریں گے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تم مجھے چوہے دان میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارے آدمیوں کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت خودکشی کے مترادف ہوگی، وہاں ہم سکون سے باتیں کر سکیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے جوابی پیشکش کر ڈالی، پھر یہی جگہ مناسب ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس کے فریب میں آنے والا نہیں تھا۔ ہم کچھ معاملات میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں پہنچنے کے بعد وہ بولا، ہم اچھی طرح معلوم ہے کہ تم سے ہمارا شدید تصادم رہا ہے، اس چکر میں ہم اپنے بہترین ایجنٹوں سے بھی محروم ہوئے ہیں۔ ان میں شانتی اور کرنل مہیش کے نام سر فہرست ہیں، لیکن ہم ماضی کی کشیدگی کو بھول کر اب تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ کام کی باتوں کی طرف آ رہا تھا، اس لیے میں نے بولنے کا ارادہ ترک کر کے اس کی کہانی سننے پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ میرے لیے یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ میں ملک میں بڑے پیمانے پر تخریب اور دہشت گردی کے منصوبے بنانے والے ملک کے ایک اہم سفارتکار کی زہر فشانی پر کان دھروں۔ میں اس تبدیلی کا سبب بھی جاننا چاہوں گا۔ میں نے اسے خاموش پا کر لقمہ دیا۔ ملا سرکار کے ذریعے ہمیں جو خبریں ملتی رہیں، ان کی بنا پر ہمارا خیال ہے کہ تمہارے اور اس کے تصادم میں تمہاری حب الوطنی سے زیادہ تمہاری انا پرستی کا دخل تھا۔ آج کے دور میں ویسے بھی قوم اور وطن جیسے نظریات دم توڑتے جا رہے ہیں اور
عالمی انسانی برادری کا نقطہ نظریہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہر سمجھدار آدمی خود کو ان عامیانہ نعروں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ تم خود بھی ماضی کو بلا کر ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند ہو جاؤ گے، کیونکہ اسی میں تمہاری اور ہم سب کی بہتری معظمر ہے۔ تم بولتے رہو، میں تمہارا ایک ایک لفظ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس وقت اتفاق سے غزالہ ہماری تحویل میں ہے، اور کچھ نہ صحیح تو تم اس کی سلامتی کے لیے ہی ہم سے تعاون کرنے کی ضرورت محسوس کرو گے، کیونکہ وہ لڑکی تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تعاون اور دوستی کی پیشکش نہیں بلکہ کھلی ہوئی بلیک میلنگ ہے۔ میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں سے ابھرنے والی قہر و نفرت کی سرکش لہروں پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اپنی سہولت کے لیے جو چاہو کہہ سکتے ہو، اصل بات دوستی اور تعاون کی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تعاون کی نوعیت کیا ہوگی؟ میں نے بھی بحث سے گریز کرتے ہوئے سوال کیا۔ بہت محدود اور عارضی، وہ سوچے سمجھے انداز میں بولا، ہم جانتے ہیں کہ تم جیسے افراد کو طویل مدت کے لیے اپنا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارا حریف ملا سرکار کافی دنوں سے لاپتہ ہے، وہ زندہ ہے، مر گیا، یا زخمی ہونے کے بعد کہیں چھپا ہوا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم اپنے مروجہ وسائل سے اس کا سراغ حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور اب اس سلسلے میں تمہاری مدد چاہتے ہیں۔ میرا دل چاہا اس کی بات پر زوردار کہا لگاؤں اور اسے آگاہ کر دوں کہ ملا سرکار کے چیتڑے بہت دن قبل دریائے سندھ کی مچھلیوں کی خوراک بن چکے ہیں، اور اسے کچھ شبہ ہو تو وہ اپنے باپ ہیری کسنجر سے اس امر کی تصدیق کر سکتا ہے۔ لیکن میں خاموش ہی رہا۔ جو بات اس کے لیے شدید الجھن اور پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اسے اتنی آسانی کے ساتھ حل کرنا مناسب نہیں تھا۔ پھر ہیری کسنجر کے ملک نے بھارتیوں کو اس امر کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی کہ انہوں نے ملا سرکار سمیت متعدد اہم انڈین سیکرٹ ایجنٹوں کے جسموں میں دل کی دھڑکنیں نشر کرنے والے ایسے ننھے آلات چھپائے ہوئے تھے، جن کی مدد سے وہ اپنے کارڈیو مانیٹرنگ یونٹ پر ان کی زندگی یا موت کے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ میں اسے ضرور بتانا چاہتا تھا کہ ملا سرکار کی موت واقعہ ہوتے ہی ہیری کسنجر کو اس کی خبر ہو گئی تھی، جسے اس نے دیدہ و دانستہ اتنے دن سے چھپایا ہوا تھا۔ لیکن اس خبر کے انکشاف کے لیے مجھے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا تھا، جو اس وقت میسر نہیں تھا۔ یہ تو صرف تحقیق و تفتیش میں دماغ سوزی کا معاملہ ہے، اس میں مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ آج کل میں عملی باغ دوڑ سے خود بھی دور رہتا ہوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔